جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ساحل ویلفیئر مزدور یونین کی ایگزیکٹو باڈی کا آج ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ہم نے سی ٹی او لاہور سے مطالبہ رکھا کہ تمام رکشا ڈرائیور اور مزدور ٹیکسی ڈرائیور ہیں، سب کو یکساں حقوق مہیا کیے جائیں، اور ایک یونین کی جو جارہ دری ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب مزدوروں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، اور جو کہ رکشا ڈرائیوروں کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے عوامی رکشا یونین کے سٹینڈ پہ جو مہیا کیے گئے ہیں سی ٹی او کی طرف سے، اور وہاں پہ کسی اور رکشا ڈرائیور کو نہیں کھڑا ہونے دیا جاتا، جو سب سے بڑا مسائل ہیں، بزرگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو آج میں سی ٹی او صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام مزدور رکشا ڈرائیوروں کو، مزدور ٹیکسی ڈرائیوروں کو یکساں حقوق کی نظر سے دیکھا جائے، ان کو بھی سٹینڈ فراہم کیے جائیں، ان کو بھی کھڑے ہونے کی اجازت دی جائے، اور اگر اگر ایسا ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو انشاءاللہ ہم پورا من طریقے سے ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے، اور پورے لاہور شہر لاہور میں اس تحریک کا اعلان کریں گے۔ اور میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں تمام مزدور رکشا ڈرائیوروں کو کہ آج آپ ساحل ویلفیئر مزدور یونین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ساحل ویلفیئر مزدور یونین تمام مزدور رکشا ڈرائیوروں کی یکساں حقوق کی بات کر رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی یونین سے منسلک ہے، سب کی بات کر رہی ہے، سب کے حقوق کے لیے بات کر رہی ہے۔ اور میں تمام رکشا ڈرائیوروں کو کہتا ہوں کہ آپ کو بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے، اور انشاءاللہ ساحل ویلفیئر مزدور یونین کا اگر یہ یکساں حقوق کا مطالبہ سی ٹی او صاحب اگر اس پہ نظر ثانی نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم شہر لاہور کے اندر اور یکساں حقوق، مزدوروں کی یکساں حقوق کے لیے ہم ایک تحریک کا اعلان کریں گے۔ آج تو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم ہزاروں رکشا ڈرائیورز، اس میں ہماری یوتھ ونگ، اس میں ہماری خواتین ونگز، رکشا ڈرائیوروں کے بچے انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ساحل ویلفیئر مزدور یونین کا اجلاس ہوا، جس میں ایجنڈا یہ ہے کہ مزدور پہلے ہی بیچارہ پسا ہوا ہے اور مہنگائی نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اب رکشا ڈرائیور ہو، چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہو، چاہے کوئی بھی مزدور ہو، اس وقت اپنے بچے پالنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اگر انسان اپنی حلال رزق کے لیے صبح سے کوئی ٹیکسی ڈرائیور یا کوئی گاڑی ڈرائیور، کوئی بھی رکشا ڈرائیور جاتا ہے اور وہ اڈے پہ جاتا ہے اور آگے سے اس کو پہلے پولیس والے تنگ کرتے ہیں، پھر اڈے والے وہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے کہ یہ تو فلاں کا اڈا ہے، فلاں کا اڈا ہے، تو وہ بھی پاکستانی ہے، اس کا بھی اتنا حق ہے، وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، تو سب کے حقوق برابر ہیں، اور یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اڈا کس کا ہے اور یہاں پر اتنے پیسے جمع کرواؤ تب آپ اڈے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح تو انسان کے اندر اور نفرت پیدا ہوگی، پہلے ہی وہ غربت سے تنگ ہیں، بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے حکام بالا سے کہ وہ ایکشن لیں، اور ایسے اڈوں پر جو لوگ جان بوجھ کے کسی غریب کو تنگ کرتے ہیں، رکشا ڈرائیور کو تنگ کرتے ہیں، چاہے وہ ضعیف ہے چاہے وہ جوان ہے، تو ان کے مزید جو ہے نا وہ ان کی تکلیفوں میں اضافہ نہ کریں، بلکہ ان کا ساتھ دیں، اور ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس 1000 روپے نہیں ہے وہ اڈا دینے کے لیے، وہ اب اڈا دے کے 1000 روپے دے، یا وہ بچوں کو جو ہے نا وہ رزق کھلائے، کہاں سے وہ کھلائے گا؟ اس طریقے سے تو یہ بدامنی پیدا ہوگی۔ تو میری گزارش ہے کہ اس طرح کی ناانصافی نہ کی جائے، سب کو برابر حقوق دیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ساحل ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے ایز اے پریزیڈنٹ یوتھ ونگ ہونے کی حیثیت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تمام رکشا ڈرائیور، تمام یونینز کو برابری دی جائے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی مزدور مجید غوری کے یونین میں ہے تو اس کو جو ہے وہ تمام سہولتیں میسر ہوں، اور اگر کوئی دوسری کسی یونین میں ہے کہ ساحل ویلفیئر یونین مزدور یونین میں ہو یا کسی اور یونین میں، تو اس کو وہاں پر اڈے پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو ایسی جو ہے وہ بدماشی نہ کی جائے۔ حکومت سب کو برابری کا سلوک کرے، اور جس طرح کے نوجوان بے روزگار ہیں اور وہ اگر مزدوری کرنے کے لیے رکشا چلاتے ہیں تو ان کو اس کام میں بھی جو ہے وہ برابری کا سلوک نہ کیا جائے، تو وہ ڈسہارڈ ہو کر یقیناً جو ہے وہ خودکشیاں کریں گے۔ اور ہم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سب کے ساتھ برابری کی جائے، اور اگر ہمارا یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو یقیناً ساحل ویلفیئر جو ہے وہ مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی،
اور رکشا یونین کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پروٹیسٹ کرے گی، اور جب تک مطالبہ نہ مانا گیا اس پروٹیسٹ کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اب تو خواتین بھی بہت زیادہ رکشہ ڈرائیور ہیں، اور خواتین کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ بہت مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کو اجازت لینی پڑتی ہے، پہلے گھر سے، سوسائٹی سے، اور وہ اپنا کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اور جب اس کو پہلے تو اپنے گلی محلے سے ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو باہر بھی ان کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ ان کو کھڑا نہ ہونے دیا جائے، ان کو ایک جگہ پہ جو ہے آ، حقوق ان کو برابری نہ ملے، تو عورت جو ہے اس کا اتصال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بحیثیت عورت میں یہی بات کروں گی، ویسے تو یہاں پہ پاکستان میں یہ ہے کہ یہ امیر کا پاکستان ہے، یہ غریب کا پاکستان نہیں ہے۔ ادھر کو پجارو گاڑی لے کے آ جائے تو بیچارے غریب بھی اس کے لیے پانی لے آئیں گے، بوتل لیں گے، کچھ نہ کچھ اس کے لیے کریں گے۔ لیکن یہی غریب بندہ کسی کی طرف چل کے آئے تو اس کو کوئی ایک گلاس پانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان کی روایت میں شامل ہے۔ میں نے تو بہت سے زیادہ دیکھا ہے نا کہ غریب بندہ اپنے گھر کے کپڑے جو بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گھر کی چیزیں بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے امیر کے لیے، اور وہی جب امیر کے در پہ غریب جاتا ہے تو پھر غریب امیر جو ہے نا اس کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولتا۔ غریب کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے، اور کیونکہ غریب کو اللہ پاک نے دل بہت بڑا دیا ہے، امیر کو اللہ پاک نے دل نہیں دیا۔ وہ ان کو جو ہے سیکورٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے، 100 سیکورٹیوں کا سامنا کر کے جو ہے وہ امیر